کہ گھر سے جو اٹھ کے مجلس سرور میں آ گئے، گھر سے جو اٹھ کے مجلس سرور میں آ گئے، خطرے ادھر ادھر کے سمندر میں آ گئے، گھر سے جو اٹھ کے مجلس سرور میں آ گئے، خطرے ادھر ادھر کے سمندر میں آ گئے، اور جتنے صفات رب نے دیے تھے رسول کو سارے سمٹ کے وہ علی اکبر میں آ گئے، جتنے صفات رب نے دیے تھے رسول کو سارے سمٹ کے وہ علی اکبر میں آ گئے۔ اور اس سے دیکھیں گے کہ یہ لگ رہا ہے کہ جنت سے ہو کے آیا ہوں، یہ لگ رہا ہے کہ جنت سے ہو کے آیا ہوں، علم کے سائے میں کچھ دیر سو کے آیا ہوں، یہ لگ رہا ہے کہ جنت سے ہو کے آیا ہوں، علم کے سائے میں کچھ دیر سو کے آیا ہوں، اور فلک سے آ گئے حر و ملک زیارت کو ابھی حسین کی مجلس میں رو کے آیا ہوں، فلک سے آ گئے حر و ملک زیارت کو ابھی حسین کی مجلس میں رو کے آیا ہوں۔ اور 6 میں سے دیکھیں گے یہی سے کہ میں حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے، میں حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے، نوک نیزہ پہ جو گویا ہے وہ سر کس کا ہے، میں حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے، نوک نیزہ پہ جو گویا ہے وہ سر کس کا ہے، اور بولے اکبر کے سینہ ٹوٹے گی جس دم رن میں جان ہی جاؤ گے سینے میں جگر کس کا ہے، بولے اکبر کے سینہ ٹوٹے گی جس دم رن میں جان ہی جاؤ گے سینے میں جگر کس کا ہے۔ اور ایک طرف پیاس کے خیمے ایک طرف نہر فرات، ایک طرف پیاس کے خیمے ایک طرف نہر فرات، آمد حری بتائے گی اثر کس کا ہے، آمد حری بتائے گی اثر کس کا ہے، اور بھیج کر غازی کو جنگ میں حیدر بولے، بھیج کر غازی کو یہ جنگ میں حیدر بولے، اس کے حملے ہی بتائیں گے پسر کس کا ہے، اس کے حملے ہی بتائیں گے پسر کس کا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نادر علی مظہر العجائب تجہدون لگا فی النوائب، کل ہم و امن سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی، نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، نعت علی وہ حدیث قدسی ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے رسول کے اوپر نازل کیا خیبر کے میدان میں۔ یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جس کو جو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے رسول علی کو پکارو، اللہ اس نبی سے کہہ رہا ہے جو خود خاتم المرسلین ہے، جو خود حبیب خدا ہے، جو خود سراج منیر ہے، جو خود تاجدار رسالت ہے، جو خود رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اس سے کہہ رہا ہے کہ علی کو پکارو۔ کون علی؟ علی وہ جو تمہارے مظہر، تمہاری مدد میں، تمہاری مشکلوں میں تمہاری مدد کریں گے، اس علی کو پکارو جو مظہر العجائب ہے۔ ایک صلوات پڑھو عزیزوں، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اپنے گھروں میں گائیڈز اور طرح طرح کے جانور کیوں رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس قوم میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں ان جانوروں کی، ان گارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس نعت علی ہے۔ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، نعت علی نے پورا علاقہ بچا لیا۔ جو بھی جانور یا پھر گارڈ ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ ایک گھر کے لیے ہوتا ہے۔ اعظم ہے جو خیبر کے میدان میں اتری اور مولا کو رسول خدا نے خیبر کے میدان میں بلایا۔ خیبر ایک
ایک واحد وہ جنگ ہے اسلام کی کہ جس میں مولا علی رسول خدا کے ساتھ نہیں گئے تھے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سارے مسلمان اعتراض کرتے تھے رسول خدا سے کہ اے رسول خدا، میدان میں علی ساری فضیلتیں لے جاتے ہیں اور ہمیں موقع نہیں ملتا اپنی فضیلتوں کو دکھانے کا، اپنی جنگ کو دکھانے کا ہمیں موقع نہیں ملتا. تو رسول خدا نے کہا کہ تمہاری اس پریشانی کو ہم حل کیے دیتے ہیں. علی کو وہ خیبر میں نہیں لے کے گئے تاکہ یہ لوگ جو دعوے کرتے تھے ان دعوے کو دکھائیں. اور دوسری یہ وجہ تھی کہ مولا علی اسی لیے نہیں آئے کہ رسول خدا کو ہم کو ناد علی کا تحفہ دینا تھا، اسی لیے مولا علی نہیں آئے. عزیزوں، خیبر کا میدان تھا اور رسول خدا اپنے مسلمانوں کے ساتھ خیبر کے میدان میں آ چکے تھے اور ہر روز ایک شخص کو علم دیا جاتا تھا اور وہ جاتا تھا ان جو محل بنے ہوئے تھے خیبر کے ان کی طرف. تو ایک شفیع تھا جس کا نام تھا حارث، بڑا نامی گرامی تھا، یہودی تھا کہ جس کے پاس ایک گرز تھا. وہ اپنے اس گرز کو لہراتا تھا اور جیسے ہی اپنے اس گرز کو لہراتا تھا ہوا میں، ویسے ہی جو یہودی تھے، جو مسلمان تھے، جو یہودیوں کے محلوں کی طرف جا رہے ہوتے تھے، وہ اس کے لہراتے ہوئے گرز کو دیکھ کر پلٹ آتے تھے، کبھی دوڑتے ہوئے آ جاتے تھے واپس. کبھی علم آتا تھا تو کبھی پٹکا رہ جاتا تھا، کبھی علم آتا تھا تو کبھی چھڑ رہ جاتی تھی. اور واپس آ کے جب رسول پوچھتے تھے تو کوئی کہتا تھا کہ فوج واپس آ گئی تو میں کیا کرتا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا. اسی طرح سے 39 دن نکل گئے اور جب 39واں دن آیا تو رسول نے کہا کہ ایسے تو تم میرے اسلام کا 40واں کر دو گے، ایسے تو اسلام کا 40واں ہو جائے گا. تو میں کل علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہے، جو فاتح خیبر ہے، جو رجل ہے، جو خیبر کا فاتح ہے. تو اب سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ اب علم کس کو ملے گا، اور سارے لوگ رات بھر اسی کشمکش میں تھے کہ کل علم اب کس کو ملے گا. تو میں رسول نے جب یہ کہا تو سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور پریشان تھے کہ کاش مجھے علم مل جائے، کہ کاش مجھے علم مل جائے. اور مولا علی کیونکہ آئے نہیں تھے تو اسی لیے لوگوں کو یہ امید تھی کہ شاید علی نہیں آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ علم ان کو مل جائے. میں رسول خدا سے کہوں گا، یا رسول اللہ، آپ نے اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو رات بھر جگا دیا تھا کہ جب بی بی زہرا کا عقد ہونا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ بی بی کا عقد اسی گھر میں ہوگا کہ جس گھر میں ستارہ اترے گا. تو سارے مسلمان پریشان تھے، کوئی اپنے گھر کو سجا رہا تھا، کوئی اپنے گھر میں پھول لگا رہا تھا، کوئی اپنے گھر میں خوشبو لگا رہا تھا کہ کاش کے ستارہ یہاں اتر جائے. اور آج پھر وہ ایک رات ہے کہ جب سارے مسلمان پریشان ہیں کہ کاش کے عالم مجھے مل جائے اور کاش مجھے عالم مل جائے. ایک سلوات پڑھیں. نماز کے بعد جب سارے مسلمان جمع ہو گئے تو رسول خدا آئے، ان مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، سب انتظار میں تھے کہ اب اعلان کریں گے رسول کہ علم کس کو ملے گا، علم کس کو ملے گا. تو رسول نے کہا، ایک بلندی پہ آ کے کہا، ناد علی مظہر الظاہر. ادھر میرے مولا مسجد میں داخل ہونے ہی والے تھے، وضو کر کے کھڑے ہی ہوئے تھے. ایک قدم مسجد میں تھا، ایک قدم باہر تھا. تبھی میرے مولا نے کہا، اے پیغمبر، میرے رسول نے مجھے بلایا ہے، جاؤ میرا گھوڑا لے کے آؤ، جاؤ میری تلوار لے کے آؤ. تو جو خنبر گئے، مولا کی تلوار لائے، مولا کا گھوڑا لے کے آئے اور کہا کہ اے مولا، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ میرے مولا نے کہا ہاں چلو، اور کہا کہ تم اپنے ہاتھ کو میری زین پہ، میرے گھوڑے کی زین پہ رکھ لو. اور جیسے ہی مولا خنبر نے مولا کے گھوڑے کی زین پہ ہاتھ رکھا تو کہا کہ یا مولا علی، میں یہ اتنے دور سفر پیدل کیسے طے کروں گا؟ تو مولا نے کہا کہ خنبر کیوں پریشان ہوتے ہو، تم بس 3 تک گنو. خنبر نے کہا 1، خنبر نے کہا 2، خنبر نے کہا 3.
کو چھوڑو، سامنے دیکھو رسول کا خیمہ ہے، رسول کی زیارت کرو. سلوات پڑھیں محمد. رسول خدا نے مولا علی کا استقبال کیا. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دیکھا، امامت نے رسالت کو دیکھا، رسالت نے امامت کو دیکھا. رسول خدا نے امام علی کو اپنے خیمے میں بلایا اور کہا علی آرام کرو. رسول خدا باہر آئے اور علم کو سجانے لگے. جب علم کو سجا دیا تو کہا اے سلمان، اے بزر، جاؤ علی کو لے کے آؤ. تو میرے مولا کو سلمان گئے اور میرے مولا اس شان سے آتے تھے کہ ایک طرف سلمان تھے، ایک طرف بزر تھے، یا میں یوں کہوں ایک طرف 9 درجے کا ایمان تھا، ایک طرف 10 درجے کا ایمان تھا، اور بیچ میں کل ایمان تھا. سلمان میرے مولا آئے تو رسول خدا نے علم میرے مولا کے ہاتھ میں دیا، اور مولا جب گھوڑے پہ سوار ہوئے تو سوال کیا کہ کب تک چل کرنا ہے، تو کہا کہ جب تک فتح نہ ہوتا ہے. مولا علی میدان کی طرف بڑھے، اور یہ خیبر کا میدان تھا. عزیزوں یہ خیبر کیا تھا؟ یہ خیبر محل تھے، بڑے اونچے اونچے محل تھے کہ جس میں 10,000 یہودی رہا کرتے تھے. یہ یہودی یہاں پہ اس لیے رہنے آئے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ آخری نبی یہیں پہ آئے گا مدینے کے پاس، تو اسی لیے یہاں پہ وہ رہنے آ گئے تھے. لیکن جب یہ بات ان کو پتہ چلی کہ وہ آخری نبی ان کی نسل سے نہیں، اپنے محلوں کی اونچی اونچی میناروں پہ بٹھا رکھا تھا. وہ ستارے شناس ان کو بتاتے رہتے تھے کہ تمہاری حکومت ابھی سیف ہے، ابھی تم بہت سال حکومت کرو گے. اس میں سے ایک ستارہ شناس تھا، وہ ایک تارے کو آسمان میں دیکھتا تھا اور اس نے کہا کہ یہ ایک تارہ ہے جو 130 سال میں ایک چکر پورا کرتا ہے، اور جب یہ ایک چکر پورا کر لے گا تب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہوگی، تب تمہاری حکومت خطرے میں ہوگی. ابھی تمہاری حکومت سالوں سال چلے گی، ابھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو یہ ستارہ شناس دن رات بیٹھے رہتے تھے اور ان ستاروں کو دیکھا کرتے تھے. جب میرے مولا آئے میدان میں اور علم کو جب خیبر کے میدان میں گاڑا ہے، تب وہ ستارہ شناس اس ستارے کو دیکھ رہا تھا، اور جیسے وہ ستارے کو دیکھتا ہے، جیسے ہی میرے مولا نے علم گاڑا، وہ ستارہ 230 سال کا جو چکر پورا 230 سال میں کرتا تھا، وہ اس نے ایک لمحے میں پورا کر لیا. وہ ستارہ شناس ایک بار ستارے کو دیکھتا ہے، ایک بار رسول کو ایک بار علی کو دیکھتا ہے، پھر ایک بار ستارے کو دیکھتا ہے، پھر ایک بار علی کو دیکھتا ہے، اور اپنی دوربین کو پھینکتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے. جب بھاگنے لگتا ہے تو یہودی اس کو روکتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھاگ کے جاتے کہاں ہو؟ تو کہتا ہے کہ اب تمہاری حکومت خطرے میں ہے، اب تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، شیلوا آ گیا ہے. تو سارے یہودی پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ شیلوا کیا ہے؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے ہماری حکومت چلے گی، یہ اچانک سے شیلوا کیسے آ گیا؟ وہ بڑا پریشان ہو گیا. تو جب سب نے پوچھا تو کہنے لگا کہ اب شیلوا آ گیا، تمہاری حکومت نہیں بچے گی. جو ستارہ 230 سال میں چکر کرتا تھا، اس نے وہ چکر ایک لمحے میں پورا کر دیا ہے. تو سارے یہودی بھی پریشان ہو گئے، سارے یہودی بھی ڈر گئے. جب میرے مولا میدان میں آئے تو وہی حارث جو روز 39 دن تک اپنے گرز کو لہراتا تھا اور مسلمان بھاگ جاتے تھے، اس نے اپنا گرز کو پھر لہرایا. لیکن بھاگنے والے اور تھے، میرے مولا اور تھے. اور میرے مولا نے جب آگے بڑھے، حارث آگے بڑھا تو ایک تلوار کی وار سے اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. جب یہ بات اس کے بھائی کو پتا چلی مرہب کو، تو مرہب کو غصہ آیا اور وہ میدان میں آیا. اور میدان میں جب وہ آیا تو ایک دم لوہے سے ڈھکا ہوا تھا، اوپر سے نیچے تک لوہا میں ایک دم ڈھکا ہوا تھا. ہر چیز اس کے پاس 2 نظر آتی تھی، 2 زنائیں، 2 تلواریں، 2 سپر، 2 فرد، ہر چیز اس کے پاس 2 نظر آتی تھی. آیا، جھومتا ہوا لہراتا ہوا میدان میں آنے لگا. سمجھ گیا تھا آنے والا معمولی نہیں ہے، تو اپنے قصیدے پڑھتا ہوا آیا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے آنے سے میدان کانپ جاتا ہے، میں وہ ہوں جس کے آنے سے خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں. جب مولا کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہ آپ کون؟ تو میرے مولا نے کہا کہ پہلے تو بتا، تاکہ
ہسٹری میں یہ لکھ جائے کہ جو میرے مولا کے مقابلے میں آتے تھے وہ ایک سے ایک شجاع بہادر تھے، کہ جن کو میرے مولا نے پچھاڑا ہے وہ بہت بہادر تھے، تو کہتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا۔ مولا نے کہا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ اس کو اپنا بچپنا یاد آ گیا، اس کو اپنے بچپن کا وہ خواب یاد آ گیا، اس کو اپنی ماں یاد آ گئی۔ وہ خواب، اس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ اس کے اوپر ایک شیر حملہ ہے اور اس کے سینے کو اس شیر نے چاک چاک کر دیا ہے۔ تو وہ اس نے اس خواب کو جب اپنی ماں سے بیان کیا تو اس کی ماں بڑی پہنچی ہوئی کائنہ تھی، وہ کہنے لگی کہ کبھی بھی کسی حیدر نام کے شخص سے جنگ مت لڑنا۔ تو یہ بات جب اس کو یاد آئی تو وہ میدان سے لوٹنے لگا، واپس جانے لگا، لیکن راستے میں شیطان آیا اور شیطان نے کہا کہ کیا دنیا میں صرف ایک ہی ہوگا حیدر نام کا؟ تو پھر مطلب لوٹنے لگا، واپس آیا میدان میں اور میرے مولا کے اوپر وار کرتا ہے۔ ہر چیز اس کے پاس دو نظر آتی تھی، دو تلواریں تھیں، دو زرہ تھی۔ میرے مولا نے کہا کہ ہر چیز تیرے پاس دو ہے، تو ایک کیوں نظر آتا ہے؟ تیرا گھوڑا ایک کیوں نظر آتا ہے؟ مولا نے اپنے ید اللہ ہاتھوں سے، اپنے ید اللہ تلوار سے ایک وار کیا اور مرحب دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ عزیزو، اس کے بعد پھر اس کے اور بھائی آئے اور 12 اور بڑے بہادر یہودی آئے جن کو میرے مولا نے وہاں سے جہنم کیا۔ اس کے بعد سارے یہودی ایک ساتھ آ گئے اور میرے مولا کو گھیر لیا۔ ایک یہودی چاہتا تھا کہ میرے مولا کے اوپر وار کرے اور میرے مولا کے ہاتھ سے سپر گری، اور جیسی سپر گری مولا اس کو اٹھانا چاہتے تھے، لیکن ایک یہودی اس سپر کو لے کے دوڑا۔ اس سپر کو لے کے جب دوڑا تو باقی یہودیوں نے دیکھا کہ وہ دوڑ رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے دوڑے اور یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اب اتنے بہادر نہیں بچے تو ہم کیا بچیں گے، اور جا کے اپنے محلوں میں چھپ گئے اور دروازوں کو بند کر لیا۔ وہ نہیں جانتے تھے جو آیا ہے وہ فاتح خیبر ہے، وہ خیبر کے در کو اکھاڑنے والا ہے۔ میرے مولا نے آئے میں ان کے محلوں کے پاس خیبر کے در کو اکھاڑا اور بتا دیا کہ کون فاتح خیبر ہے۔ ایک سلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، جب جنگ ختم ہو گئی تو مال غنیمت تقسیم ہوا ہے، تو مسلمان جن کے پاس کھانے تک کا نہیں تھا وہ اچھے سے بھر پیٹ انہوں نے کھانا کھایا، بھر پیٹ کھجوریں کھائی اور اس مال غنیمت سے وہ امیر ہو گئے۔ عزیزوں، جب میرے مولا کے طفیل سے وہ مسلمانوں کو مل سکتا ہے تو کیا ہم دعا کریں گے تو ہمیں نہیں ملے گا؟ بے شک ملے گا، بس سچے دل سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزوں، یہ ہماری ہدایت کے لیے آئے، مسلمانوں نے ان کو بہت غم دیا۔ عزیزوں، یہ غم کی انتہا کربلا میں ہوئی جب مولا حسین پوچھتے تھے کہ بتاؤ میری خطا کیا ہے، تو بس یہی ایک صدا ہوتی تھی کہ بوس کہلا عبیق، آپ کے بابا کے بوس میں آپ کو شہید کرتے ہیں۔ عزیزوں، امام حسین ایک بلندی پہ آئے اور کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ آواز آئی تو کیا خیمے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ امام حسین خیمے کی طرف آئے اور کہا اے بہن زینب، یہ رونا کیسا، ابھی تو تمہارا بھائی زندہ ہے، یہ رونا کیسا، یہ گریہ کیسا؟ تو بی بی نے کہا اے مولا، آپ کی صدا استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا لیا۔ میرے مولا نے کہا لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کر دو۔ بی بی رباب نے علی اصغر کو ننھا سا کرتا بنایا اور مولا کے حوالے کیا اور کہا اے مولا، علی اصغر کو ابا کے دامن میں چھپا لیجئے، دھوپ بہت تیز ہے۔ میرے مولا ایک بلندی پہ آئے اور سوال آپ کیا اور کہا کہ اگر تمہاری نظر میں میں گناہگار ہوں، تمہاری نظر میں اگر میں خطاکار ہوں تو اس ننھے سے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اسے دو بوند پانی پلا دو۔ لیکن کوئی جواب نہ آیا، اور جواب آیا تو کیا، ہوا میں تین بھال کا تیر کروٹیں بدلتے ہوئے ننھی سی گردن پہ لگا۔ امام حسین نے جب اس تیر کو نکالا، ایک چلو خون نکلا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں تو آسمان سے آواز آئی اے مولا، اگر اس کا ایک قطرہ بھی آسمان کی طرف آ گیا تو قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔
اور زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین سے آواز آئی، اگر ایک اس کا خطرہ بھی زمین کی طرف آ گیا تو قیامت تک اناج نہیں اگے گا۔ عزیزوں، میرے مولا نے اس خون کو اپنے چلو میں جو تھا اپنے چہرے پہ ملا اور کہا کہ میں محشر میں رسول کے سامنے ایسے ہی جاؤں گا اور شکایت کروں گا، یہ نانا آپ کی امت نے میرے 6 مہینے کے بچے تک کو نہیں چھوڑا، ان کا آنا آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، ازرائیل تمہارے خون کا ٹھکانہ نہیں، کہیں نہیں۔ امام حسین خیمے کی طرف واپس آئے اور خیمے کے در پہ آ کے آواز دیے، رباب آؤ اپنے بچے کو لے جاؤ۔ بی بی رباب سے پہلے بی بی سکینہ آ گئی اور امام حسین کے ابا کے دامن کو ہٹا دیا۔ جیسے ہی ہٹایا تو دیکھا ننھا سا بھائی اور ننھے سے بھائی کے گلا چھٹا ہوا۔ بی بی رباب آئی، علی اصغر کو دیکھا اور سر کو جھکا لیا اور کہا، اے مولا میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتی، بس اتنا بتا دی کہ علی اصغر کو پانی دیا گیا تھا یا نہیں شہید کرنے سے پہلے۔ امام حسین نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ بیویاں سمجھ گئیں کہ علی اصغر بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، خیموں میں پہرا مچ گیا۔ علیہ السلام۔